الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. محترم دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جا بجا وقتاً فوقتاً انسان کو اس دنیا میں آنے کا مقصد اور اس دنیا کی حقیقت کو بار بار یاد دلایا ہے. کبھی قرآن کریم نے دنیا کی حقیقت سے واقف کرایا تو کہیں قرآن کریم نے انسان کو اس کی دنیا میں آنے کے مقصد کو واضح فرمایا ہے. جہاں ایک طرف اس دنیا کو اور اس دنیا کی حقیقت کو جاننے کی ضرورت ہے تو وہیں دوسری طرف اس دنیا میں انسان کے اپنے آنے کے مقصد کو جاننا بھی ضروری ہے. ان دونوں چیزوں کے نہ جاننے کے نتیجے میں انسان کو خشک کر گزرتا ہے، جس سے شرافت کا سر شرم سے جھک جاتا ہے. انسانیت سر جھکا لیتی اور اللہ کا اس کے بندے سے جو مضبوط رشتہ ہے اس کی ڈور ٹوٹ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دنیا کی حقیقت سے آگاہ کیا ہے، واقف کرایا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو اس دنیا کو بنانے والا ہے، خالق ہے، مالک ہے، موجد ہے، منشی ہے، اس کی تخلیق فرمانے والا، وہ خود اس دنیا کی حقیقت سے انسانوں کو آگاہ فرمایا ہے. ظاہر سی بات ہے جو شخص کسی چیز کو بنائے اور اس کی افادیت کو، اس کے فوائد کو، اس کے نقصانات سے واقف کرائے، اس کے علاوہ کوئی اور شخص بتائے تو جو شخص اس کا بنانے والا ہے، موجد ہے، اس کی بات زیادہ معتبر ہوگی اور قابل تصدیق ہوگی. اس دنیا کی تخلیق تنہا اللہ کی ذات نے فرمائی ہے اور اس دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو فرمائیں گے وہی اصل بات ہوگی، وہی قابل یقین ہے. اللہ فرماتا ہے اعلم، جانو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو، کہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کھیل ہے، تماشا ہے. ہر کھلاڑی اپنا کھیل کھیل رہا ہے، تماشا کرنے والے تماشا کر رہے ہیں. لعب ولہو وزینت، کسی کو زینت پسند ہے، سجنا سورنا پسند ہے تو زینت کی طرف بھاگ رہا ہے. وزینت وتفاخر بینکم، کسی کو گھمنڈ پسند ہے، دولت کا گھمنڈ ہے، پیسے کا گھمنڈ ہے، اولاد کا گھمنڈ ہے، مال و دولت کا گھمنڈ ہے، جائیداد کا گھمنڈ ہے. وتفاخر بینکم، آپس میں فخر کر رہے ہیں، تفاخر چل رہا ہے. وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور آگے کوئی مال کی دہائی دیتا ہے، کوئی اولاد کی دہائی دیتا ہے، میں تم سے زیادہ اولاد والا ہوں، میں تم سے زیادہ مال والا ہوں، میرے خاندان کا نسب وہاں تک پہنچتا ہے، میرے خاندان کا نسب وہاں تک پہنچتا ہے. وتکاثر فی الاموال والاولاد، یہ دنیا کی حقیقت ہے جس کو انسان کو جاننا ضروری ہے. دنیا کمثل غیث، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مثال دی، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، بارش کی طرح ہے. بارش جب بارش ہوتی ہے زمین پر تو اس کے نتیجے میں کھیتیاں اگتی ہیں. جب کھیتیاں اگتی ہیں، لہلہاتی ہیں اور ہریالی دکھتی ہے تو کسانوں کو اچھا لگتا ہے. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما، پھر کھیتی سوکھ جاتی ہے، زرد ہو جاتی ہے، پھر انجام کا چورا چورا ہو جاتا ہے، اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے. یہ دنیا کی زندگی ہے اور اچھی لگ رہی ہے. انسان جو
बचपन से बड़प्पन तक कदम अपना बढ़ाता है तो वो सोचता है कि मेरी जिंदगी तरक्की की तरफ जा रही है, मैं जवान हो रहा हूँ, दौलत आ रही है, मैं तरक्की की राहों पर चढ़ता चला जा रहा हूँ, उसकी मंजिलें तय करता चला जा रहा हूँ। ثم يكون حطاما, اللہ فرماتا ہے وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی ایسے جیسے کھیل کی کبھی لہراتی ہے اور ایک وقت آتا ہے اس کو خود ختم ہو جاتا ہے. ہر فرد کی زندگی ختم ہوگی اور اس کے بعد اس دنیا کی بھی زندگی ایک نہ ایک دن ختم ہو جانے والی ہے. اس کے بعد جو عالم ہے اس عالم کو عالم آخرت سے جانا جاتا ہے. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. آخرت میں دو دائرے ہیں, دو پیمانے ہیں, دو مرحلے ہیں, دو میدان ہیں, دو جگہیں ہیں. ایک جگہ عذاب شدید ہے تو ایک جگہ اللہ کی بخشش ہے, اللہ کی مغفرت ہے, اللہ کی نوازش ہے اور اللہ کی رضامندی ہے. دو چیزیں رکھی گئی دو اعمال کی بنیاد پر. اعمال خیر ہوں گے تو مغفرت من اللہ و رضوان ملے گا, اور اعمال شر ہوں گے تو عذاب الشدید سے دو چار ہونا پڑے گا. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. اللہ فرماتا ہے دنیا کی زندگی, دنیا کے اندر رہنا, زندگی کا گزارنا دھوکے کا سامان ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو سجایا ہے, سنوارا ہے, بنایا ہے. اس دنیا کے اندر انسانوں کے لیے تمام ضروریات کے سامان مہیا فرمائے ہیں. کتنی محنتیں لگی ہوں گی ہم سوچ نہیں سکتے. اس میں اللہ فرماتا ہے وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. یہ دھوکے کا سامان ہے. اس دنیا کی چمک میں, دمک میں, اس دنیا کی خوبصورتی میں, اس دنیا کی آرائش میں, زیبائش میں, اس کی آسائش میں مبتلا نہ ہونا, دھوکہ نہ کھانا. یہ بہت سستی ہے, بہت سورتی ہے, روز بروز دلہن کی طرح آتی ہے. اس سے دل لگاؤ گے اللہ کی محبت سے محروم ہو جاؤ گے, اللہ کے قرب سے محروم ہو جاؤ گے, اللہ کے قریب ہونے سے دور ہو جاؤ گے. ان تمام چیزوں کے بیان فرمانے کے بعد اللہ فرماتا ہے سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها كأرض السماء والارض. اس دنیا کی حقیقت کو جاننے کے بعد, واقف ہونے کے بعد, اس سے مطلع ہونے کے بعد تمہیں کرنا کیا ہے, تمہارا مقصد کیا ہے, تمہارا ٹارگٹ کیا ہے, تمہیں کس چیز کو حاصل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس سے بھی بتایا سابقوا الى مغفرۃ من ربکم. مقابلہ کرنا ہے, ریسنگ کرنا ہے, تسابق ہونا ہے. کس میں؟ اپنے رب کی مغفرت کی طرف. اور اللہ کی مغفرت, اللہ کی بخشش کوئی پھل نہیں ہے, کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے کہ انسان دوڑ کے حاصل کر لے, اس کو توڑ لے, اس کو لے لے, کوئی گھر میں ہی قبضہ کر لے. الى مغفرۃ من ربکم, وہ مغفرت ان اعمال کے نتیجے میں میسر ہوگی, ملے گی جن اعمال سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں. الى مغفرۃ من ربکم. انسان کے اوپر یہ سوال رہے کہ میری بخشش کیسے ہو جائے, میری مغفرت کیسے ہو جائے, میری معافی کیسے ہو جائے, اللہ مجھے معاف کیسے فرما دے. اس کے ذہن و دماغ میں یہ لفظ اور یہ تصور ہر وقت چلتا رہے, مستحضر رہے, فکر رہے کہ میرا کیا ہوگا, مرنے کے بعد میرا عالم کیا ہوگا, میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا, اللہ میرے ساتھ کیا کرے گا. نہ کوئی وہاں ہوگا, نہ بیوی ہوگی, نہ بچے ہوں گے, نہ اپنے ہوں گے, نہ پرائے ہوں گے, نہ پڑوسی ہوگا, نہ قریب کا ہوگا, نہ دور کا ہوگا, نہ یہاں کا ہوگا, نہ وہاں کا ہوگا. ہم تنے تنہا ہوں گے. دنیا میں تنے تنہا آئے تھے اور دنیا سے تنے تنہا جائیں گے, اور اپنے حساب میں بھی تنے تنہا رہنا ہے. کیسے بخشش ہوگی, کیسے مغفرت ہوگی, اللہ کو کیا وہ دکھائیں گے. الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض. اللہ فرماتا ہے اس بخشش کے بعد, اس معافی کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت تیار فرمائی ہے. دنیا میں تم اعمال کرتے ہو, راتوں کو اٹھتے ہو, سردی کا موسم ہے, وضو کرنے کا من نہیں کہہ رہا, وضو کرتے ہو. ٹھنڈک میں گرم بستر چھوڑنے کا دل نہیں کہتا, چھوڑ دیتے ہو. کس کے لیے؟
اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو چاہنے کے لیے ناجائز کام کرنے کا دل کہتا ہے، دل آمادہ ہو رہا ہے، دل بھاگ رہا ہے، طبیعتیں بالکل آمادہ ہیں، لیکن روک کیوں رہے ہو؟ اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان اعمال کے نتیجے کے لیے جنت کو تیار کر دیا۔ وہ جنت، اور جنت کیسی ہے؟ انسان کی عقل بہت محدود ہے، انسان سوچ نہیں سکتا، لہذا اللہ تعالیٰ نے حد بندیوں کا تذکرہ فرمایا۔ وَجَنَّتٍ أَرْضُهَا كَأَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، جنت کی چوڑائی آسمان و زمین کے درمیان کی چوڑائی کو سمجھے۔ آج تک کوئی بھی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا، کوئی بھی ایسا علم نہیں آیا جس نے آسمان و زمین کے درمیان کی دوری کو ناپ سکا ہو کہ کتنی دوری ہے۔ جب زمین و آسمان کی دوری کو ناپنا چوڑائی کے اعتبار سے ممکن نہ ہو سکا تو لمبائی کیا ہوگی آپ سوچ نہیں سکتے۔ گویا کہ جنت لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ، یہ جنت کیوں بنائی؟ جنت کو کیوں سجایا؟ ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان لے آئے، اس کے رسولوں پر ایمان لے آئے، یہ جنت ان کے لیے ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے نواز دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کیڑا مکوڑا جس کے اندر بھی زندگی ہے اسے موت کا مزہ چکھنا ہے، چھٹکارا نہیں ہے۔ 100 سال جی لو، 200 سال جی لو، 1000 سال جی لو، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آدمی چھوٹا ہو بڑا ہو، امیر ہو غریب ہو، جاہل ہو پڑھا لکھا ہو، وقت کا بادشاہ ہو، دنیا پر حکمرانی کرنے والا ہو، موت کو گلے لگانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ دنیا کی زندگی کیوں دی گئی؟ کھانے کے لیے، پینے کے لیے، مزہ کرنے کے لیے نہیں۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ زندگی دی ہے موت کا مزہ چکھنا، اس کو یاد رکھنا اور آگے بھی یاد رکھنا کہ تمہارے ہر عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ پورا قیامت کے روز دے گا۔ اور انسان دو عمل کرے گا، اس عمل کا تعلق دو سے ہوگا، یا تو خیر ہوگا یا شر ہوگا، یا برا ہوگا یا اچھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے کے برابر گرمی کا موسم ہو، دھوپ ہو، اس میں آپ دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے ذرے اڑ رہے ہیں۔ جب گرد اڑتی ہے دیکھتے ہوں گے چھوٹے چھوٹے ذرے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، اس ذرے کے بقدر بھی اگر خیر کرو گے، اچھے کام کرو گے، نیک کام کرو گے تو وہ چھپے گا نہیں، وہ غائب نہیں ہوگا، اسے بھی اپنی نگاہوں سے دیکھ لو گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور ذرے کے برابر برائی بھی کرو گے اسے بھی دیکھ لو گے، وہ چھپے گی نہیں۔ بس اوقات انسان یہ سمجھتا ہے برائی کر رہے ہیں، ٹھیک ٹھاک تو طبیعت بھی بگڑ نہیں، ماشاءاللہ ٹھیک ہے، کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، روزی میں فروانی بھی آ رہی، سارے کام ہو رہے ہیں، یہ ڈھیل ہے، یہ اعمال کا بدلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالعمل بنایا ہے، یہاں صرف کام کرنا ہے۔ انسان اچھے کام کرے تو ضروری نہیں کہ اس کے تمام اعمال خیر کا بدلہ دنیا میں مل جائے، اسی طرح انسان برے اعمال کرے، ضرور نہیں کہ اس دنیا کے اندر انسان کو اس کے برے عمل کا بدلہ دنیا میں مل جائے۔ دنیا دارالعمل ہے لیکن آخرت دارالجزا ہے، وہاں عمل نہیں صرف اور صرف بدلہ ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تمہارے اعمال، تمہاری اجرتیں پوری دی جائیں گی۔ کامیاب کون شخص ہے؟ اتنی لمبی زندگی دنیا کے اندر 60 سال جینا، 70 سال جینا، اس کے بعد اعمال کرنا اور دنیا سے چلا جانا، اللہ کے سامنے ہونا۔ کامیاب شخص کون ہے؟ یہ دنیا کو سجانا سنوارنا، اتنا بڑا سسٹم اور نظام بنانا، اس کا مقصد کیا ہے؟ کامیاب اور ناکام کون شخص ہوگا؟ اس کی علامتیں کیا ہیں؟ اللہ فرماتا ہے فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جہنم سے دور کر دیا جائے، جہنم سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے، یہی شخص کامیاب ہے۔
خواہ وہ شخص دنیا میں کیسا بھی گمنام رہا ہو، اس کا نام لینے والا کوئی نہ رہا ہو، اس کو سلامی داغنے والا کوئی نہ رہا ہو، اس کو اپنے پاس بٹھانے والا کوئی نہ رہا ہو، اس کی سماج میں کوئی حیثیت نہ رہی ہو، لیکن اگر یہ شخص قیامت میں اللہ کے یہاں جانے کے بعد جہنم سے دور کر دیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے، یہ شخص کامیاب ہے۔ اس کے برعکس وہ شخص جس کو دیکھ کر لوگ کرسیاں چھوڑ دیتے ہوں، جس کو دیکھ کر لوگ سلامی داغتے ہوں، جس کو دیکھ کر لوگ مسافر ہونے کو تیار ہو جاتے ہوں، لیکن مرنے کے بعد اس شخص کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کر دے اور جنت میں داخلہ نصیب نہ ہو، محروم ہو جائے، یہ شخص ناکام ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ دھوکے کا سام۔ سمجھ لو اس دنیا کے اندر آنکھیں کھلی ہیں، لیکن افسوس افسوس کیا انسان دنیا کا ایسا دل دادا، ایسا شیفتہ فریفتہ، اس کی دل لگی ایسی ہو چکی ہے کہ اپنے رب کو بھی بھول گیا اور اپنی موت کو بھی بھول چکا ہے۔ اور دنیا نئے سال کا جشن منا رہی ہے، نئے سال کا جشن، اور اس میں وہ بھی شریک ہیں جو اسلام سے وابستہ ہیں، جن کا تعلق اسلام سے ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا جائے، صحابہ کی زندگی کو پڑھا جائے کہ راتیں بسر ہو رہی ایک ایک آیتوں پر۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے ایک آیت تلاوت کی، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم، اور آنسو کا سلسلہ جاری ہو گیا کہ اللہ اگر ان کو عذاب دے، ان بندوں کو تو تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف فرما دے تو تو غالب اور حکمت والا ہے۔ ایک آیت پڑھی ایک صحابی نے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس آیت کو پڑھا اور اس آیت کی فرد میں صبح ہو گئی۔ کیا چیز تھی؟ دنیا سے دل لگی نہیں، آخرت کی فکر تھی۔ ہماری عید، ہماری خوشی اس وقت ہوگی جب مرنے کے بعد انسان کو اس کے نام اعمال کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ انسان جس کے نام اعمال کو دائیں ہاتھ میں دیا گیا، وہ کہے گا لو میرے نام اعمال کو پڑھ لو، مجھے پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا کہ اعمال خیر کیا۔ افسوس ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کر لیجئے، ورنہ اللہ تعالیٰ حساب لے گا تو کوئی بچ نہیں پائے گا۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کیجئے، اپنا حساب لیتے رہیے قبل اس سے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ آج ہر جان کو، ہر نفس کو اس کے کیے گا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ کتنے جشن منائے، کتنی فحاشیاں کی، کتنی عریانیاں کی، کتنے جو بے حیائی کے کام کیے، کتنی بدکاریاں کی، کتنے بدعمالیاں کی، سب اللہ تعالیٰ تم کو دکھائے گا۔ لا ظلم اليوم، ایک ایک پائی کا حساب ہوگا، ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ سریع الحساب، کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کے اندر بھیجا ہے اسے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہمیں بھیجا ہے اس لیے تاکہ اللہ کو راضی کریں اور اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں، اپنی زندگی کا حساب کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، کہ ایمان والوں کی کامیاب، ایمان والوں کو جو صفات بیان فرمائی اس میں فرمایا کہ ایمان والے وہ ہیں، کامیاب وہ ہیں جو لغویات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے والے ہیں۔
لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، اپنے قیمتی اوقات کو خیر کے کاموں میں گزاریں، اللہ کو خوش کرنے کی فکر کریں اور موت کو اپنے سامنے یاد رکھیں کہ دنیا سے ایک نہ ایک دن اللہ کے سامنے جانا ہے۔ جو بھی اعمال کیے ہوں گے، خواہ وہ خیر ہو خواہ وہ شر ہو، اس کا تنہا حساب دینا ہے۔ اس میں کوئی کسی اور شخص کی شرکت نہیں ہوگی، کسی اور شخص کا شیئر نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندگی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔